انقلاب ایران میں بس آنے والا ہے۔ امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دھمکیاں دی ہوئی ہیں۔ اب تبدیلی آ گئی ہے۔ لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ 1979 جیسا کوئی تاریخی موڑ پھر سے آ رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آپ آج کل اخباروں اور ٹیلی ویژن چینل پر اور سوشل میڈیا پر یہ بات بار بار سن رہے ہیں کہ انقلاب ایران میں بس آنے والا ہے۔ امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دھمکیاں دی ہوئی ہیں اور بہت سے مغربی مبصرین جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اب تبدیلی آ گئی ہے اور لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور کرنسی کی قدر بہت زیادہ گر گئی ہے۔ تو ایسے میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید 1979 جیسا کوئی تاریخی موڑ پھر سے آ رہا ہے۔ لیکن جو حقیقت نظر آ رہی ہے ضروری نہیں کہ وہ واقعی حقیقت ہو۔ ہمیں ہر خبر کے ذرائع بھی چیک کرنے چاہیے کہ یہ حقیقت کو یا اس حقیقت کا تاثر کون بنا کر دکھا رہا ہے، یعنی معلومات کے ذرائع کیا ہیں۔ آج ہم ایران کی انہی گہری تہوں میں جھانکیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا واقعی وہاں پر 1979 جیسا انقلاب ممکن ہے، یا پھر یہ سب ایک سطحی اور غلط فہمی پر مبنی تصویر ہے جو صرف ویسٹرن میڈیا میں خاص طبقہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے بنا کر دنیا بھر کو پیش کر رہا ہے۔ ہم اس کو سمجھنے کے لیے جو آگے بات کر رہے ہیں اس میں ہماری ایک رہنما بنتی ہیں نرگس باجوغلی، جو جان ہاپکنس یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور ایران کی جو پاور پالیٹکس یا پاور سائیکالوجی جو ہے اس پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1979 کو یاد رکھنا ہوگا، اس کا ذکر کرنا ہوگا، اس کے سارے واقعات کو سمجھنا ہوگا۔ صرف اتنا جاننا کافی نہیں کہ عوام ناراض تھے اس لیے 1979 میں انقلاب آ گیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ ایرانی عوام تو پہلوی بادشاہت سے دہائیوں سے ناراض تھے۔ در حقیقت اس انقلاب کی کامیابی کے پیچھے خاص سٹرکچر تھا جس کے منظم کرنے میں دہائیاں لگی تھیں۔ اس وقت ایک خاص یکجہتی تھی جو آج کے حالات میں یعنی 2026 یا 2025 میں موجود نہیں ہے، ان کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ نرگس باجوغلی جو تبدیلی کی حامی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ ایران میں تبدیلی آئے، یعنی ایرانی حکومت کی حامی نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کہہ رہی ہوں۔ وہ امریکہ میں رہتی ہیں اور ایک امریکی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، جان ہاپکنس یونیورسٹی۔ وہ کہتی ہیں کہ 46 سال پہلے یعنی ایران میں جب 1979 میں تبدیلی آئی تھی تو ایران میں 3 طاقتیں یکجا ہو کر متحد ہو گئی تھیں، اور ان طاقتوں میں ایک تو عوام تھے۔ یہ متحد ہو گئے تھے، ہم نے تبدیلی لانی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں۔ جو بادشاہ کی آل پاورفل اس وقت کی آمریت سے تنگ آ چکے تھے۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت ساواک کا کیا کردار تھا۔ 3 طاقتیں جو یکجا ہوئی تھیں ان میں ایک تو تھے عوام، دوسرے تھے مذہبی رہنما، کلرجی، جو اس نظام کے خلاف ایک واضح نظریہ اور قیادت فراہم کر رہی تھی، اور تیسری طاقت تھی بازار کے بڑے تاجر، جنہوں نے اپنی دکانیں بند کر کے ملک کی معیشت کو معطل کر دیا تھا۔ تو عوام میں اور پھر ٹریڈ یونینز بھی تھیں جو سب متحد ہو گئے تھے، مگر انہوں نے 3 فیکٹرز گنوائے ہیں۔ میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں، لیکن میں انہی کے تجزیے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو ان کے بقول جب طاقت کے یہ تینوں ستون اکٹھا ہوئے تو بادشاہت کا ڈھانچہ بکھر گیا۔ یہ ان کے مطابق تھی اصل کہانی کہ کس طرح 1979 کا انقلاب کامیاب ہوا تھا۔ اس میں لوگوں نے بہت جانیں بھی دی، کوئی کم از کم 60,000 لوگ اس میں مارے گئے تھے شاہ آف ایران کی فوج کے ہاتھوں یا اس کی سیکیورٹی ایجنسیز کے ہاتھوں۔ تو اب وہ نرگس باجوغلی پوچھتے ہیں کہ کیا آج یہ تینوں ستون دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ تو ان کا جواب ہے نرگس باجوغلی کا نہیں۔ اور یہیں سے ہماری گہری تجزیاتی بات چیت شروع ہوتی ہے۔ میری اپنی معلومات اور میرے واقف جو ہیں ایرانی امور پر جو فہم و فراست رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کی نظر میں نرگس باجوغلی کا تجزیہ جامع نہیں ہے اور ابھی بھی کافی حد تک یک طرفہ ہے، لیکن ان کے دلائل میں بہت گہرائی ہے۔ اس لیے ان کا امریکہ کے ایک بڑا معروف میگزین ہے ٹائم، اس میں شائع ہونے والا جو تجزیہ ہے جو بھی اسی ہفتے شائع ہوا ہے، اس کا میں یہاں پہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ تو سب سے پہلے بازار کی بات کرتے ہیں۔ ایران کے بازار صرف سامان خریدنے بیچنے کی جگہ نہیں بلکہ تاریخ میں ایک آزاد معاشی طاقت ہوا کرتے تھے جن کا اپنا اثر و رسوخ تھا۔
جب وہ ناراض ہوتے تھے تو حکومت کانپ اٹھتی تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تہران کے عظیم بازار میں کچھ دکانیں بند ہیں، لیکن کیا آج کا بازار وہی پرانی طاقت ہے؟ ماہرین کا خیال ہے کہ نہیں۔ گزشتہ 20 سالوں میں خاص طور پر امریکہ اور دوسرے ملکوں کی سخت پابندیوں نے بازار کی شکل اور ہیئت ہی بدل دی ہے۔ بیرونی پابندیوں کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملک کے کیا کہتے ہیں جو سیکیورٹی فورسز ہیں، یعنی خاص طور پہ جس میں پاسداران انقلاب یا انقلابی گارڈز کی جو کور ہے، یہ معیشت کے بہت سے حصوں پر ان کا ایک کہہ رہے کہ قبضہ ہو گیا ہے یا ان کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہوئی ہیں، اور ان کو یہ جو موقع ملا ہے بازار پہ اپنا قبضہ بڑھانے کا، یہ پابندیوں نے دیا ہے پاسداران انقلاب کو یہ موقع۔ اکثر تاجروں نے پابندیوں کے اثر سے بچنے کے لیے کئی کاروباری شعبوں سے دستبردار ہونا شروع کر دیا، جن میں خاص کر ایسی چیزوں کی درآمد جن پر پابندی تھی، یعنی بیرون ملک کی طرف سے جو پابندی عائد تھی، جس میں مطلب خاص طور پہ کرنسی کے لین دین اور منافع بخش کاروبار، ان پر زیادہ تر پاسداران انقلاب کا کنٹرول بڑھ گیا۔ اس میں ایک اور خاص بات ہے، کیونکہ ایران میں ڈالر کی بہت کمی ہے، تو انہوں نے ڈالر کی مکمل طور پر کنورٹیبلٹی یا اس کی لین دین جو وہ ریاست کے کنٹرول میں، سیکیورٹی داروں کے کنٹرول میں لے، تاکہ اس کے بیرونی ملکوں کے جو اثرات ہیں اس سے یہ باہر رہے اور ایران کی حکومت ہر چیز کو نوٹ کرتی رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پرانے روایتی تاجر خاندان جو آزاد ہوا کرتے تھے اور اپنے کاروبار چلایا کرتے تھے، اب ان فوجی طاقتوں کے ساتھ شراکت کے بغیر اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے ہیں۔ ان کی اپنی سیاسی آزادی ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ دکانیں بند بھی کرتے ہیں تو یہ احتجاج 1979 والی خود مختار معاشی طاقت کا اظہار نہیں، بلکہ یہ اسی نظام کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں اور جس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے ایک نظام میں رہتے ہوئے اندر کے اختلاف کا اظہار ہے جو نظام برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ نرگس باجوغلی کے مطابق ایک تاجر جنہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی ان سے درخواست کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں، مگر انہیں ڈر ہے کہ صورتحال کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے، کیونکہ امریکہ کی فوجی دھمکیوں سے یہ ڈر اور بڑھ جاتا ہے۔ تو بازار اب وہ واحد مضبوط ستون نہیں رہا جو پورے نظام کو ہلا سکے۔ اب آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، یعنی مذہبی رہنماؤں کی طرف، کلرجی کی طرف۔ 1979 میں بہت بڑی تعداد میں علماء نے آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایک ہو کر بادشاہت کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ اب یہ ذہن میں رکھے کہ ایران کے جو علماء جنہوں نے انقلاب برپا کیا تھا 1979 میں، یہ اس طرح کے روایتی علماء نہیں تھے جو اپنے حجروں میں یا مسجدوں میں یا امام بارگاہوں میں یا اپنے حوضوں میں مقید رہتے تھے۔ امام خمینی کی جو سیاست ہے وہ سن 60 سے ہے، اور ایران کی تاریخ میں جو علماء کا سیاست میں کردار ہے وہ ہمیشہ اینٹی امپیریل رہا ہے۔ اس پر کبھی کسی اور پروگرام میں بات کروں گا۔ 1979 میں جو بھی علماء تھے جو سیاست میں عوام کی قیادت کر رہے تھے، یہ سیاسی طور پر بہت فعال تھے، اور ایران کے اکثر علماء ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے یا خاموش ہو گئے تھے، یعنی یہ ایک مضبوط طاقت بن چکے تھے اس وقت۔ آج یعنی 2026 میں ایران کے علماء ایک متحد آواز نہیں ہیں، ان کے درمیان بھی گہرے اختلافات ہیں۔ کچھ رہنما جو ہیں مذہبی رہنما وہ اصلاحات چاہتے ہیں، کچھ سخت گیر ہیں اور مزید دباؤ چاہتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہی ہیں جو روایتی طور پر اپنے مدرسوں میں یا امام بارگاہوں میں یا اپنے حوضوں میں بند رہنا چاہتے ہیں، اور ان کے جو بھی اپنے مفادات ہیں، لوگوں کو کنٹرول کرنا یا تعلیم دینا جو بھی ہے، وہ اس میں مصروف رہنا چاہتے ہیں۔ ان میں یہ جو اختلافات ہیں یہ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کوئی ایک مذہبی ادارہ نہیں ہے جسے یا تو الٹایا جائے یا یکجا ہو کر نظام بدل سکے وہ، یعنی یہ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپس میں اکٹھا ہو کر کسی کو ڈیفیٹ بھی دے دے، یا وہ لوگ جو ان کے خلاف ہیں وہ کسی ایک کو ہٹائیں۔ اگر وہ ایک سخت گیر قسم کے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو اصلاح پسند علماء سامنے ہوں گے، جن کے ساتھ بھی بہت سارے عوام ہیں۔ تو عوام بھی اس طرح بٹے ہوئے ہیں اور علماء بھی بٹے ہوئے ہیں، اس لیے 1979 جیسی یکجہتی نہیں علماء میں، جو کہ اس وقت کے انقلاب کی کنجی تھی امام خمینی کی صورت میں، آج وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں
سب سے اہم ستون کی طرف، یعنی فوج اور سیکیورٹی ادارے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی انقلاب اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ فوج عوام کے خلاف گولی چلانا بند نہ کر دے، یعنی اسٹیبلشمنٹ میں دراڑ نہ پڑ جائے۔ 1979 میں یہی ہوا تھا۔ کچھ فوجی دستوں نے بادشاہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور نظام گر گیا تھا۔ آج ایران میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ایران کی سب سے طاقتور فوج، تنظیم اور اسلامی انقلاب گارڈ کور صرف ایک فوج نہیں ہے، بلکہ یہ متحد ہے اور پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مربوط طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا معاشی اور سیاسی طاقت کا ایک مرکز بھی بن چکے ہوئے، کیونکہ خود بھی ابھی کاروبار چلا رہے ہیں، ان کے کاروباری ادارے چل رہے ہیں۔ ان کے کاروبار میں بینک بھی ہیں، ٹریڈنگ بھی ہے، کنسٹرکشن بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ ان کا پورا وجود موجودہ نظام سے جڑا ہوا ہے۔ اگر نظام گرتا ہے تو ان کا سارا کاروبار، ان کی ساری طاقت خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے وہ اس نظام کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایران کے فوج اگرچہ پرانی تاریخ ہے اس کی، لیکن یہ اس کی اثر نو تنظیم ہونے کی وجہ سے، اور انقلابی گارڈ جو ہے، پاسداران انقلاب جو ہے، یہ انقلاب کے بنے ہی بعد میں تھے، یعنی 1979 کے بعد ہی ان کو آرگنائز یا بنایا گیا تھا۔ تو یہ اب ساری کی ساری فوج نظریاتی طور پر، یعنی اپنے دل و ایمان جو بھی ان کے ہیں، یہ اس انقلاب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ملازمتیں صرف نہیں کر رہے ہیں، تو یہ اس نظام کو ایک اپنا ایمانی فرض سمجھتے ہوئے بچائیں گے۔ صرف نوکریاں نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی پلاٹ شلاٹ یا کاروبار ہی ان کی وجہ نہیں ہے۔ دوبارہ تازہ اطلاع سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے احتجاج پر اب سختی بھی کی ہے اور رد عمل بھی دیے۔ آپ نے سنا ہے، خبریں آ رہی کہ 2000 سے زیادہ لوگ مرے ہیں۔ یہ بھی خبریں کس حد تک صحیح ہیں، یا اس سے زیادہ تعداد ہے یا اس سے کم تعداد ہے، میں اس پر بحث نہیں کروں گا، اس پر کسی اور وقت میں ہم بات کرتے ہیں۔ فی الحال میرا موضوع یہی ہے جس پر میں کروں کہ کیا وہ سٹرکچر موجود ہے جو 1979 جیسی تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو جب تک یہ فوج اور یہ سیکیورٹی اور یہ سارا جو ڈھانچہ ان پر مشتمل ہے، یہ متحد ہے، کوئی بھی انقلاب کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ ایک اہم بات بھی سمجھنے کی ہے کہ پاسداران انقلاب کے ساتھ ایک عوامی فوج یا رضاکار فوج بھی جڑی ہوئی ہے، جسے عام طور پہ بسیج کہا جاتا ہے، یعنی سازمان بسیج مستضعفین۔ اس کی باقاعدہ ممبرشپ 60 لاکھ بتائی جاتی ہے کم از کم، اور بعض اندازوں کو بتا 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے کم از کم 6 لاکھ ارکان فوری طور پر کسی بھی نیم فوجی ڈیوٹی کے لیے اویلیبل ہیں، مہیا ہیں۔ یہ میں صرف معلومات کا ایک اعداد و شمار کا اضافہ کر رہا ہوں، یہ باجوغلی نے یہ باتیں نہیں کہی ہیں یہاں پہ۔ اب ہم ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں جو ایران کے باہر سے عوامل سے جڑتا ہے، یعنی امریکہ اور اسرائیل کا کردار۔ یہ دونوں ممالک ایران پر بہت سختی سے پابندیاں لگاتے ہیں اور بعض اوقات فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، حملے بھی کر چکے ہوئے ہیں، اور خفیہ حملے تو بہت ہی کر رہے ہیں۔ تو ان کا خیال ہے کہ اس سے ایرانی حکومت کمزور ہوگی، یہ جو باہر جو حملے جو کر رہے ہیں۔ لیکن نرگس باجوغلی جیسے ماہرین کا مشاہدہ ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بالکل برعکس ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بیرونی دباؤ در حقیقت ایرانی حکومت کو مضبوط کرتا ہے۔ کیسے؟ وضاحت کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ سخت پابندیوں کا سب سے زیادہ نقصان عام ایرانی عوام کو ہوتا ہے۔ مہنگائی بڑھتی ہے، دوائیں نایاب ہو جاتی ہیں، اور زندگی کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ جب عام آدمی تکلیف میں ہوتا ہے تو حکومت اس سارے مظاہرے کو باہر کی سازش بنا کر پیش کرتی ہے۔ وہ عوام سے کہتی ہے کہ دیکھو، ہمارے دشمن ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں، ہمیں اکٹھے رہنا ہوگا۔ دوسرا، فوجی دھمکیاں ایرانی قوم پرستی کے جذبات کو ہوا دیتی ہیں۔ بہت سے ایرانی، چاہے وہ حکومت کے حامی نہ بھی ہوں، اپنے ملک پر بیرونی حملے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اس لیے بیرونی خطرے کے وقت وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، یہ پابندیاں اور دھمکیاں ایران کی فوجی اشرافیہ کو اور بھی زیادہ طاقتور بنا دیتی ہیں، کیونکہ مشکل وقت میں سیکیورٹی اداروں کو زیادہ بجٹ اور اختیارات مل جاتے ہیں، ان کی معاشی گرفت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو امریکی پابندیوں سے جو علاج ہو رہا ہے وہ در حقیقت مرض کو بڑھا رہا ہے، نرگس باجوغلی یہ کہہ رہی ہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ نرگس باجوغلی کہتے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے، مگر وہ 1979 جیسے انقلاب والی تبدیلی یا وہ عظیم انقلابی لہر کی شکل میں نہیں آئے گی،
نہ آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے معاشرے کی خود رو گہرائیوں سے، یعنی ایک آرگینک تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں آرگینک تبدیلی آ رہی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ مثلا 2022 میں شروع ہونے والی زندگی، آزادی، خواتین کی جو تحریک ہے وہ ان کے لیے نظر میں بہترین مثال ہے۔ تو اس تحریک نے کے پیچھے ایک منظم محنت تھی لوگوں کی، ایک عوامی بیداری کی تحریک تھی، اور مسلسل احتجاج سے ایک ایسی تبدیلی کی گنجائش پیدا کر دی گئی کہ حکومت کو خواتین کے حجاب کے سخت قوانین کو نرم کرنا پڑا عملی طور پر۔ یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے۔ تو یہ تھا ایران کے بارے میں گہرا معروضی اور امید پر مبنی ایک جائزہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ باجوخلی واحد ایرانی نژاد امریکی اسکالر نہیں ہے جو اس پیچیدہ صورتحال پر اس قسم کی ایک یہ زاویہ والی سوچ رکھتی ہیں یا نظر رکھتی ہیں؟ دیگر ممتاز ایرانی نژاد امریکن ایکیڈیمکس، تجزیہ کار اور اسکالرز ہیں جن کے خیالات بھی جاننے چاہیے ہمیں، تاکہ ایران کی موجودہ کشمکش کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک زیادہ مربوط اور بھرپور نقشہ بن سکے۔ اب آتے ہیں دیگر ماہرین کی طرف جو اسی سمت میں یا اسی زاویے سے سوچتے ہیں لیکن اپنے اپنے آزاد خیالات رکھتے ہیں۔ اروند ابراہیمیان، جنہیں ایران کی جدید تاریخ کا ایک معتبر مورخ سمجھا جاتا ہے، باجوخلی ہی کی طرح باہر کی مداخلت کے نتائج سے خبردار کرتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی تباہ کن پابندیاں جمہوریت یا انسانی حقوق کے فروغ کے لیے نہیں بلکہ عام ایرانیوں کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ بیرونی طاقتوں کی طرف سے حکومت گرانے کی کوششیں اکثر تباہ کن نتائج پیدا کرتی ہیں، جیسا کہ 1953 میں 1953 میں ہوا تھا۔ ان کی رائے میں اصلاحات یا تبدیلی کا راستہ ایرانی عوام کے اپنے اندر سے نکلنا چاہیے، نہ کہ باہر سے تھوپا جانا چاہیے۔ عباس میرانی ایک اور ہیں جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایرانین اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں، ایک اور اہم آواز ہے وہاں پہ۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پابندیوں نے معیشت کو تباہ کیا ہے اور وسیع پیمانے پر ناراضی پھیلائی ہے، تاہم وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان پابندیوں نے ایک نیا طبقہ پیدا کیا ہے، ایک ایسی نومنکلاتورا جو ریولوشنری گارڈز اور مذہبی فاؤنڈیشنز یا بنیادیں جن کو کہتے ہیں، یا اس قسم کی جو حکومت کے زیر اثر یا حکومت سے جڑے ہوئے طبقوں کو زیر اثر جو بڑے بڑے مضبوط مالی ادارے ہیں اور جس میں بازار بھی ہیں، یہ ایران کی قدرتی آرگینک جو ایک کہہ لی کہ جو فری مارکیٹ اکانومی اس کو ہضم کر گئے ہوئے ہیں، لوگ اس کو ڈیوور کر گئے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت پر ریاستی کنٹرول پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ تو میلانی کا خیال یہ ہے کہ نظام کی سب سے بڑی کمزوری اس کی مقبولیت کھو دینا ہے، خاص طور پر خواتین اور نوجوان نسل میں، اور یہ کہ تبدیلی کا راستہ پرامن، دیر پا سماجی تحریکوں سے ہو کر گزرے گا۔ تو ان کے خیال میں موجودہ رجیم جو ہے یہ کمزور ہو رہی ہے، لیکن جب یہ حملے ہوتے ہیں تو یہ پھر مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہوشنگ امیر احمدی نیو جرسی میں رٹگرز یونیورسٹی کے پروفیسر اور امریکن ایرانی کونسل کے صدر ہیں۔ یہ براہ راست پابندیوں کی پالیسی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ یہ پابندیاں ایرانی عوام کو سب سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں، بلکہ اصل مسئلہ حکومت کی نااہلی اور معیشت کی مس مینجمنٹ ہے۔ ان کا یہ زاویہ ہے سوچ کا۔ وہ کسی بھی ایسی پابندی کی مخالفت کرتے ہیں جو عوام کو تکلیف دے، اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ جنگ یا مزید دباؤ کا راستہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ان کے نزدیک امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات ہی دیر پا حل کی کلید ہیں۔ ایک سید حسین موسویان ہے، پرنسٹن یونیورسٹی کے اسکالر اور ایران کے سابق ایٹمی مذاکرات کار بھی ہیں۔ وہ بھی پابندیوں کو ایک ناکام پالیسی قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پابندیاں اٹھا لی جائیں تو ایران مغرب کی طرف مائل ہو سکتا ہے، لیکن اگر پابندیاں برقرار رہیں تو ایران مشرق کی طرف دیکھے گا۔ اس طرح پابندیاں ایران کو امریکہ کے دشمن ممالک کے قریب کرنے کا کام کر رہی ہیں، جو مغرب کے طویل مدتی مفادات کے خلاف ہے۔ تو موسویان جامع مذاکرات کے آغاز اور پابندیاں ہٹانے کی وکالت کرتے ہیں تاکہ ایک جنگ کو روکا جا سکے۔ ایک اور دانشور ہیں علی فتح اللہ نژاد، یہ ایک ایرانی نژاد پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں۔ اس بحث میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ موجودہ بحران صرف ایران کی داخلی پالیسیوں کا نتیجہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمام فریقین بشمول مغرب نے اس تصادم کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔
ان کا تجزیہ بتاتا ہے کہ ایران کا نظام اپنی بقا کے لیے انتہائی لچکدار ثابت ہوا ہے، یعنی بڑا مضبوط ہوا ہے، اور اس کے گرنے کا انحصار محض معاشی دباؤ پر نہیں ہے بلکہ داخلی طاقت کے ڈھانچے میں پیدا ہونے والی دراڑوں پر ہوگا، اگر یہ کبھی پیدا ہو جائے۔ جب ہم ایران کے ان ماہرین کی تمام آوازوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ ایرانی اسکالرز نرگس باجوغلی کی طرح اس بات پر متفق ہے کہ ایران میں 1979 جیسی یکدم تبدیلی یا ویسا انقلاب جو ہے اس کے امکانات موجود نہیں ہیں، یہ نہیں آئے گا۔ بیرونی طاقتوں کا فوجی یا معاشی دباؤ نہ صرف بے اثر ثابت ہو رہا ہے بلکہ ایرانی عوام کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کے بجائے انہیں مزید گہرا کر رہا ہے۔ ایران کے مستقبل کا فیصلہ آخرکار ایرانی عوام کو ہی کرنا ہے۔ دنیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی آواز سنے، ان کی جد و جہد کو اپنے مفادات کے لیے استعمال نہ کرے، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، اور ایسے حالات پیدا کرنے میں مدد دے، یعنی ہینڈز آف رکھے جو پرامن اور مثبت تبدیلی کو ممکن بنائے۔ اب آپ یہاں یہ سوچیں گے کہ جب ایسی سمجھداری رکھنے والے اسکالرز امریکہ میں موجود ہیں تو امریکہ ان کی باتیں کیوں نہیں سنتا ہے؟ تو یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو اس خطے میں مقامی امپیریل پاور بنا کر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں ایسی تبدیلی نہیں چاہیے جو آرگینک ہو، یعنی خودرو ہو اور ایرانی معاشرے کی اپنی جد و جہد سے لائی گئی ہو۔ ایسی تبدیلی تو بیرونی طاقتوں کے فائدے کی نہیں ہے۔ وہ تو ایک کٹ پتلی حکومت چاہتے ہیں جو ایران کے وسائل کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے استعمال کرے۔ ایرانی عوام تبدیلی چاہتے ہیں مگر تبدیلی کے نام پر غلامی نہیں، اور ایسی تبدیلی بھی نہیں چاہتے ہیں جس کا فائدہ موجودہ نظام کو پہنچتا ہو۔ یعنی جب وہاں سے باہر سے حملے ہوتے ہیں تو ان کے خیال میں، ان اسکالرز کی نظر میں، اس کا فائدہ موجودہ اسلامی جمہوریہ کی نظام کو، ان حکومتوں کو پہنچتا ہے جو اور مزید طاقتور ہو رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور اسرائیل ہینڈز آف کر لیں تو ایران میں جلد ہی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارا تجزیہ سننے کا شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔